اور یہ وہ ریکارڈ ہے جو میرا نہیں خیال کہ دنیا میں تاریخ میں کوئی اور مائیکا لال پیدا ہوگا کہ جو اس ریکارڈ کو توڑے گا۔ دوسری بات، کیونکہ یہ جنون کے ساتھ جلسے جو پی ٹی آئی نے کیے تھے، یہ نان اور بریانی، قیمے والے نان اور بریانی کے ساتھ کیے گئے جلسے، اور جنون اور جذبے اور قوم کی حقوق کی جنگ لڑنے والے نوجوانوں کے پرجوش رویے، اس میں بہت فرق ہوتا ہے۔ درباری اور ہواری اکٹھے کر کے، پٹواری اکٹھے کر کے، پیسے کے زور پہ لوگوں کو اکٹھا کر کے اپنا ذل سبحانی کا پیغام پہنچانا ایک علیحدہ بات ہے، اور عوام کے دلوں کی آواز بن کے وہ جلسے کرنے، وہ ایک مختلف پہلو ہے جو آپ اس سے پہلے پی ٹی آئی کی تاریخ میں دیکھ چکے ہیں۔ جو اہم ترین بات آپ کے سامنے لانا چاہتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہماری جو ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی تھی، ڈی آئی سی، اس کی ریکمنڈیشن پہ جو ہائی تھریٹ الرٹس جاری کیے گئے، جس کی بنیاد پہ حکومت پنجاب نے پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کی جو اپلیکیشن تھی اس کو مسترد کیا اور جلسے کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کیا، اس کے باوجود تالے توڑے گئے، تالے توڑ کے وہاں سامان پہنچایا گیا اور بار بار قانون کو للکارا گیا۔ یہ ایک سیاسی حکمت عملی کے تحت وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں اس حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے ان کو ایکسپوز کرنا ہے۔ ہم نے پورے پنجاب کے اندر، میں میڈیا کو اوپنلی دعوت دیتی ہوں کہ کہیں کسی سڑک پہ آپ کو کنٹینر دکھائی نہیں دے گا، کسی سڑک پہ پنجاب سے آنے والی لاہور کی طرف کوئی بھی سڑک جو ہے اس کو ہم اس لیے بلاک نہیں کریں گے کہ اپوزیشن جلسہ نہ کرے۔ ہم ان تلوں کا تیل دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے جو قانون کو ہاتھ میں لے کے، کل آپ نے دیکھا کہ جاتی عمرہ میں ڈنڈوں کے ٹرک گئے اور ڈنڈے بانٹے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ نون لیگ کی قیادت عوام کو مشتعل کرنے کے لیے مسلسل انتشار، فساد اور تصادم کا بیانیہ لے کے آ رہی ہے۔ ہم پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کے ان نام نہاد لیڈران کو یہ بتانے کے لیے بیٹھے ہیں کہ ہم وہ نہیں کریں گے جو آپ کا وتیرہ رہا، کیونکہ ریاست کے تمام بچے ہوتے ہیں جو معصوم شہری ہیں، ان کا کوئی جرم اور قصور نہیں ہوگا جب تک وہ قانون ہاتھ میں نہیں لیتے کہ قانون ان کے خلاف حرکت میں آئے۔ آپ نے جس طرح نہتے ان مظاہرین پہ لاٹھی چارج کیے، جیسے چوئی صاحب بتا رہے تھے، آنسو گیس پھینکی، شیلنگ کی، اور پھر سرے عام گولیاں برسائیں۔ یہ وہ آپ کا اور ہمارا فرق ہے کہ ہم ان سیاسی کارکنان کو جب تک وہ سیاسی رویے اپنائیں گے ہم ان کی سہولت کاری کریں گے۔ جہاں وہ قانون ہاتھ میں لیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کے اندر انفیکشس ڈیزیز کرونا ایکٹ کے تحت کسی بھی قسم کی اسمبلی کرنا اس پہ پابندی ہے، ان لافل اسمبلی ہوگی۔ دوسرا، عدالتی فیصلوں کی پاسداری کرنا، اس پہ عملداری کو یقینی بنانا حکومت کی آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے۔ تیسرا، این سی او سی کے اندر جو
फैसले किए गए जिसमें तमाम सूबाई लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप और नेशनल लीडरशिप ने प्राइम मिनिस्टर साहब की ज़ेरे क़यादत एक रोड मैप तय किया। उस रोड मैप के तहत जो SOP सेट किए गए उन पर अमल कराना हुकूमत पंजाब की बुनियादी ज़िम्मेदारी और वज़ीर आला पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। अभी हमें ये पता चला है कि मौलाना फजलुर रहमान ने जो अपने जत्थे और प्राइवेट मलेशिया इकट्ठी की है और मदरसे के गिरदो नवा के मासूम तालिब इल्मों को इस्तेमाल करने का मज़मूम एक मंसूबा बनाया है। हमारी आपकी सारी की सारी स्याहकारियों पे गहरी नज़र है। जितने भी रूट वो जाती उम्रा के शाही महल से शुरू होके लाहौर की एंट्री से लेके एग्ज़िट तक के तमाम रूट्स पे कैमरे लगाए जा रहे हैं और कैमरे की आंख आपके काले करतूतों को रजिस्टर करेगी और जिसने जहां कानून हाथ में लिया फिलफौर कानून वहां हरकत में आएगा। और इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मैं ये कहना चाहूँगी कि आपकी वालदा मोहतरमा के हवाले से जो नाज़ेबा गुफ्तगू और तज़हीक अमेज़ बयानिया PMLN की क़यादत ने मीडिया के ज़रिए पब्लिक को कम्युनिकेट किया, जहां आप ये गठजोड़ करने जा रहे हैं वहाँ कम अज़ कम एक बाज़ाब्ता माफ़ीनामा भी PMLN से लिखवाएं। और ये कैसा संगीन मजाक है कि जहाँ आपकी हुकूमत है सिंध के अंदर, सिंध के अवाम को कोरोना से बचाने के लिए आपने वहाँ लॉकडाउन लगाया और मुकम्मल कोरोना के SOPs फॉलो किए जा रहे हैं और अवाम के इज्तिमात पे पाबंदी लगाई है। पंजाब के अवाम से बदला लेने के लिए यहाँ आप कोरोना फैलाने के लिए जलसे और जुलूस निकालना चाहते हैं। ये आपके दोहरे रवैये, दोहरे मेयार और कौल और फेल का जो तज़ाद है वो अवाम की नज़रों में है। आपने अभी फिलफौर जिस तरह की मरियम बीबी उर्फ राजकुमारी साहबा की ख्वाहिशात को मलियामेट करते हुए इस्तीफ़े अपनी पार्टी के सुपुर्द करने का कहा है कि वो फैसला करेगी, ये मैंडेट पार्टी का है। तो जब ये मैंडेट आपकी पार्टी का है तो राजकुमारी के पास वो कौन सा मैंडेट है जिसकी बुनियाद पे वो हर PDM की जमात की तर्जमान बन के वो तारीख पे तारीख दे रही हैं, जिस पे हर तारीख पे उसे मुंह की खानी पड़ रही है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये तीनों क़यादतों को, ये मीडिया को हम गवाह बना के आवाम को ये बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का इस वक्त जो इंटरनल इंस्टेबिलिटी चल रही है पॉलिटिकल, वहाँ पंजाब के अंदर जो किसान मुजाहरे कर रहे हैं, जिस तरह से उनकी स्टेट की रिट चैलेंज हुई है और वहाँ से हमारे पास मुसद्दक़ा इतलात हैं कि हमारी PDM की लीडरशिप की जानू से खेलने के लिए हाई सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए, यहाँ अफरा तफरी पैदा करने के लिए हिंदुस्तान किसी भी हद तक जा सकता है और कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या इस जलसे के अंदर या पंजाब के अंदर रूनुमा हो सकता है जिससे हमारी PDM की जो क़यादत है
ان کی جانوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ تو جہاں حکومت کی ذمہ داری عوام کو کرونا کی وبا سے بچانا ہے، وہاں ہماری قانونی ذمہ داری پی ڈی ایم کی قیادت کی جانوں کا تحفظ بھی ہے۔ اور ہم ان نادان دوستوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ جو سیاسی خودکش حملے کرونا کی شکل میں عوام پہ کرنے جا رہے ہیں جلسے کے ذریعے، اس کی آڑ میں خدا نخواستہ کوئی بھی پاکستان کا مخالف اور دشمن اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے کوئی ایسی شرپسندی نہ کر جائے جس کے لیے بعد میں ہم پچھتاتے رہیں۔ ہمیں آپ کی جانوں کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے، اور عوام کا کوئی قصور نہیں ہے کہ ہم آپ کی ناپاک خواہشات اور عزائم میں کے آگے انہیں بھیٹ چڑھا دیں۔ ہمیں کل میڈیا کے ذریعے یہ بھی دیکھنا ہے، اور ہمارا اپنا جو حکومت پنجاب کا ایک روٹوں پہ لگنے والا جو کیمرہ سسٹم ہے، کہ ہمارے وہ نادان اپوزیشن کے پی ڈی ایم کے ساتھی جو استعفوں کی بات کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی ہو یا باقی وہ جماعتیں جنہوں نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں، وہ اس سازش میں اعلیٰ کار نہیں بنیں گے۔ اور خاص طور پہ جو اسپیکر نیشنل اسمبلی نے ایک آفر کی ہے کہ جو سب سے پہلے استعفیٰ لائے گا اسے عمرے کا ٹکٹ تھمایا جائے گا، تو یہ فخریہ پیشکش جو ہے یہ جاری ہے۔ آپ مینار پاکستان میں آ کے استعفوں کا اعلان کرنے کی بجائے کتنا اچھا موقع ہے کہ اسپیکر کے چیمبر میں جا کے استعفے پیش کریں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ان بازوؤں میں اتنا زور نہیں ہے، ان تلوں میں اتنا تیل نہیں ہے۔ یہ صرف پولیٹیکل سٹنٹ ہے، یہ صرف ہاؤس آف شریف کی جو کمائی ہے، مال پانی ہے، اس کو بچانے کی جنگ ہے۔ اور یہ صرف اور صرف یہ ایک طرف سیکیورٹی تھریٹ ہے، دوسری طرف یہ پولیٹیکل تھریٹس ہیں۔ تو پولیٹیکل تھریٹس اور سیکیورٹی تھریٹس جو ہیں وہ دونوں جمہوریت کے لیے زہر قاتل ہیں۔ ہمیں آگے بڑھنا ہے، قانون کا تحفظ کرنا ہے، اور قانون جس نے بھی ہاتھ میں لیا، قانون نے ہمیشہ اپنا راستہ بنایا ہے، اور انشاءاللہ حکومت اپنی قانونی آئینی ذمہ داریاں ادا کرے گی۔ لاہور کے جو شہری ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ جن کے ہاتھوں سے اقتدار کی لکیریں مٹ چکی ہیں، شاہی خاندان کو اب اقتدار کے سنگھاسن پہ بٹھانا نہیں، آزمائیوں کو آزمانا نہیں، اور مومن جو ہے وہ بار بار ایک ہی سوراخ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا۔ تو لہٰذا ہم ایک دفعہ پھر اپیل کرتے ہیں کہ جو کرونا کی تباہ کاری ہیں، کیونکہ آج بھی ہم نے سمارٹ لاک ڈاؤن کے ذریعے لاہور کے ان ایریاز میں جہاں کرونا کے ٹیسٹ زیادہ پازیٹیو آئے وہاں ہم نے سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا۔ شہریوں کی زندگیوں کا تحفظ یقینی بنائیں، سب مل کے اس کرونا کی ظالم لہر کو اوور کم کرنے کی اسٹریٹجی میں حصہ دار بنیں۔ آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ سیاسی اور عسکری قیادت این سی او سی میں سیم پیج پر ہے کرونا کے حوالے سے۔ ڈسٹرکٹ سے لے کر صوبے تک کی تمام انٹیلیجنس رپورٹس یہ ہیں کہ دہشت گردی کا تھریٹ موجود ہے۔ کل 36 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں، آج 14 جگہوں پہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہو گیا ہے۔ کتنی کمزور حکومت ہے پنجاب حکومت کہ ایک جلسہ نہیں رکوا سکتی جب کرونا بھی تھریٹ موجود ہے، دہشت گردی کا بھی تھریٹ موجود ہے، آپ کے پاس عدالتی فیصلہ بھی آپ کے حق میں ہے، آپ ایک جلسہ نہیں رکوا پا رہے ابھی تک۔ قانون کبھی کمزور نہیں ہوتا، ریاست کی طاقت کو
ضرب عضب کے موقع پہ آپ نے دیکھ لیا کہ اس ملک سے دہشت گردی کا صفایا ہوا تو ریاست کی طاقت سے ہوا، قانون کی حکمرانی سے ہوا۔ یہ اپوزیشن کی جو سینے میں مچلنے والی خواہش ہے کہ ہمیں فی الفور گرفتار کرو، ہمارے ساتھ گتھم گتھا ہو جاؤ، ہمارے ساتھ تصادم میں آؤ اور ہمیں سیاسی شہادت کا درجہ دو، یہ ان کی وہ خواہش ہے جس کو ہم کبھی پورا نہیں کریں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ تصادم ہو اور اس کی آڑ میں کوئی ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہو۔ ہم نہیں چاہتے کہ تصادم ہو تو معصوم شہری جو ہے وہ اس کی بھینٹ چڑھ جائے اور یہ اپنے نشے کے لیے ان قیمتی جانوں کو ضائع کریں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ قانون کی خلاف ورزی کے بعد قانون جو ہے اپنا راستہ اپنائے اور قانون ہاتھ میں لینے والوں کا قانونی انداز سے ہم محاسبہ کریں۔ اور یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ حکومتیں کمزور نہیں ہوا کرتی، نہ حکومتوں کی رٹ کمزور ہوتی ہے۔ حکومتیں اس جمہوری سوچ کو جو وزیر اعظم عمران خان کے حکم پہ کہ ہم نے رکھنے نہیں ڈالنے، ہم نے رکاوٹیں نہیں ڈالنی، ہم نے قانون کا پرچار کرنا ہے اور قانون کا ہی سہارا لے کے ہمارا ہر عمل جو ہے اسی کی عکاسی کرے گا، تو یہ غیر قانونی کام کریں گے۔ ہم قانون کے ذریعے ان کے غیر قانونی وار کا بھی مقابلہ کریں گے اور قانون کی بالادستی کو بھی یقینی بنائیں گے۔ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ یہ جو مختلف وزراء ہیں وہ ڈائلاگ کے رابطے کر رہے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد وفاقی وزیر اطلاعات کی بھی پریس کانفرنس آ گئی کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کسی وزیر نے ان سے رابطہ نہیں کیا، جبکہ آج ہی وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ کیوں نہیں وہ ہم سے رابطہ کر سکتے، ہم ان سے ڈائلاگ کر سکتے ہیں، کوئی قیامت آ گئی ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں۔ یہ حقیقت کیا واقعی حکومت نے ڈائلاگ کے دروازے بند کر دیے یا کوئی گنجائش ہے؟ دیکھیں، کسی بھی جمہوری اور سیاسی حکومت میں ڈائلاگ کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، اور ڈائلاگ جو ہے وہی ایک کرائسس کا ایک بہترین فورم ہوتا ہے۔ ڈائلاگ ہی سے ہاری ہوئی جنگیں جیتی جاتی ہیں اور ڈائلاگ کی ٹیبل پہ ہی بڑے سے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، اور حکومت نے کبھی ڈائلاگ سے انکار نہیں کیا۔ لیکن ڈائلاگ کے جو ٹی او آرز ہیں اس پہ ہمارے کنسرنز ہو سکتے ہیں آپ سب کے، اور وزیر اعظم بھی بار بار انہیں ٹی او آرز کی بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ ڈائلاگ عوامی مفاد میں ہے تو ست بسم اللہ، اگر یہ قومی مفاد میں ہے تو 100 دفعہ، اور اگر یہ صرف اور صرف ذات کے درد سے ہے، اقتدار کے درد سے ہے، مقدمات کے حوالے سے ہے اور حکومت سے ان مقدمات میں ریلیف لینے کے لیے ہے، تو پھر ہم کوئی ڈائلاگ نہیں کریں گے، کیونکہ عدالتوں میں زیر سماعت جو مقدمات ہیں وہ عدالتیں ہی اس پہ فیصلے کریں گی۔ کسی کو ڈائلاگ کے ذریعے این آر او جو ماضی میں ملتا رہا وہ نہیں ملے گا۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ صاحب کی بات کی، تو دیکھیں وزیر اعلیٰ صاحب یہ سمجھتے ہیں اور ہم سب کی یہ سوچ یکساں ہے کہ کوئی بھی ہمارے ساتھ بات چیت کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس کوئی قومی نیشنل انٹرسٹ کا ایجنڈا ہے تو اس پہ بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر صرف اور صرف اقتدار میں آنے کے لیے، کیسز میں ریلیف کے لیے، یا کوئی نہ کوئی زیر سماعت مقدمات میں اونچ نیچ کے لیے کوئی ڈائلاگ ہے، تو ہم دو نہیں ایک پاکستان پہ یقین رکھتے ہیں، اور نو ون از ابو دی لا، یہی وہ تھیوری ہے جو عمران خان آگے لے کے چل رہے ہیں۔ یہ فرمائیے گا جی قذافی، یہ فرمائیے گا کہ یہ کیسی چوری ہے، چور سامنے ہے، چور کو پکڑا نہیں جا رہا، واردات ہونے دی جا رہی ہے، اور واردات کے بعد جو ہے وہ چور کو پکڑنے کی بات کی جا رہی ہے، لیکن نزلہ
आम लोगों पे गिराया जा रहा है? देखें, एक बचपन में मुहावरा आप सुना करते थे, पढ़ा भी होगा, चोर मचाए शोर। तो उस वक्त किसी को समझ नहीं आई होगी कि ये क्या है। आज पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को ये पता चल गया है कि चोर मचाए शोर किन के लिए बनाया गया था। जो जितना बड़ा चोर है और उसके ऊपर चोरी के जितने बड़े केसेस हैं, जितनी आब का शोर, और आप देख रहे हैं चैनल्स के अंदर या मीडिया के ऊपर आके जो ज़्यादा चीखो पुकार कर रहा है, आप समझ जाएं कि उसका केस जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुंचने वाला है। क्योंकि ये सारा जो इस वक्त जिसकी भानमती का कुनबे की बात की चौधरी साहब ने, ये मकसद ये है कि हुकूमत को ब्लैकमेल किया जाए और प्रेशर में लाया जाए, और ये जलसे जुलूस रैलियां और फिर अब इस्तीफ़े। इससे बड़ा लतीफ़ा क्या होगा? ये अब इस्तीफ़े नहीं, ये लतीफ़े बन गए हैं। ये इस्तीफ़े नहीं रहे, अब ये कौम इनको लतीफ़े समझ के सुन रही है कि लेने आए थे इस्तीफ़ा प्राइम मिनिस्टर का और अब इस्तीफ़े देने की बातें कर रहे हैं। तो ये इतना मुख्तसर सा सफ़र इस्तीफ़ा लेने से इस्तीफ़ा देने तक का इंडिकेट करता है कि ना पहले इनके बयानिए में कोई हकीकत थी, ना अब इनकी इस सोच के अंदर किसी जगह भी हक़ाइक़ के साथ जुड़ा कोई रोड मैप है। ये सिर्फ गिदड़बब की हैं, धमकियाँ हैं। जो आप कह रहे हैं कि चोर को बाद में पकड़ा जाए, तो जब चोर जो है वो चोरी करता है उसके बाद ही उस पे कानूनी दफात का इतलाक होता है और FIR उस वक्त कटती है। तो जब चोर सामने आ जाते हैं, अभी आप चोर को चोरी कर लेने दें, कोई चोर भी नहीं बचेगा, फिक्र ना करें। ये कानून को हाथ में लेने वाले जितने भी हाथ होंगे, जो उनके सहूलतकार होंगे, जो इंतज़ामिया है, स्पेशली जो मुंतज़मीन है इसके जलसे के, उनको इस जलसे के साथ जुड़ा जिस तरह का भी आवाम को नुकसान पहुँचाने, उनकी जान के साथ जुड़ा कोई भी ऐसा कंडक्ट या अमल, उसमें मुंतज़मीन ही ज़िम्मेदार ठहराए जाएंगे और इंशाअल्लाह कानून अपना ज़ोरे बाजू दिखाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लास्ट एक सवाल उधर से ले लें। मरियम नवाज और बिलावल की मुलाकात हुई है, उसमें एक बार फिर इस्तीफों में बात हो रही है। बिलफर्ज अगर इस्तीफे आ जाते हैं तो जो आईनी बहरान पैदा होगा, तो हुकूमत ने क्या अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं जिन पे गौर कर रही है? पहले बात तो ये है कि दिल्ली दूरस्थ इस्तीफे आने कोई नहीं है। आ भी गए तो जैसा वज़ीर आज़म ने फरमाया और बताया और बार बार बावर करवाया कि जहाँ इस्तीफे आएंगे हमें 2/3 अक्सरियत चाहिए पार्लियामेंट में अपना एजेंडा मुकम्मल करने के लिए, क्योंकि जो रिफॉर्म्स, जो सोशल, इलेक्टोरल, इकोनॉमिक, पब्लिक रिफॉर्म्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत ना होने की वजह से नहीं कर सकती, वो हम शुक्रगुजार होंगे अपोजिशन के कि वो हमें 2/3 अक्सरियत लेने का मौका फराहम करें ताकि हम अपना वो नामुकम्मल एजेंडा मुकम्मल कर सकें। सर ये बताएं कि टीवी पर और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हुकूमत तो बड़े दिल का मुजाहरा कर रही है, उनको कह रही है कि आप जलसे ना करें, तो बाज़ाब्ता तौर पर पंजाब हुकूमत से किसी ने PDM की क़यादत से रब्ता किया है कल का जलसा ना करने के हवाले से? देखिए, जो मुंतज़मीन है, जिस वक्त इन्होंने एप्लीकेशन दी थी और उस दिन से लेके इस दरख्वास्त के मुस्तरद होने तक का जो अमल है, उसमें उनको बार बार यही बावर कराया जाता रहा, रब्ता करके। वो कोई जनात से तो नहीं रब्ता हो रहा था, उनकी क़यादत से ही रब्ता हो रहा था कि आप इस अमल से बाज रहें। तो जब उन्होंने तावन नहीं किया और अपनी रवायती डिटाई और हटदर्मी दिखाई, तो हमने फिर उस एप्लीकेशन को मुस्तरद किया। लास्ट क्वेश्चन जी, क्योंकि
देखिए, ये डंडे लहराना, डंडे दिखाना और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, सिक्योरिटी स्ट्रक्चर जो है पंजाब में और खुसूसन पंजाब पुलिस, इनको कहीं पे भी ज़द पहुंची। और क्योंकि हमने ये कैटेगरिकली हुकूमत पंजाब ने वाज़िया वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने हदायत दी हैं कि किसी को भी, किसी शहरी को खराश नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर पैरेलल उन डंडों का किसी आज़ादाना इस्तेमाल हमारे पुलिस के उन जवानों पे हुआ या उन अफराद पे हुआ, तो फिर ज़ाहिर है दो तरफा अमल जो है उसको हालात के मुताबिक देखा जाएगा, क्योंकि हमने तसादम से बचना है और यही हमारी कामयाबी है। थैंक यू। सूबाई मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिकावान लाहौर